اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں فحاشی، بد چلنی، زنا ایک عام بن چکا ہے اور زنا ایک مشغلہ بن چکا ہے، اور یہ کام اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی میں آتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے ناپسندیدہ قوموں میں سے ایک ہے، اور اپنی قوموں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ جانے کتنی قوموں کو برباد کر دیا اور اپنا عذاب نازل کر کے ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا۔ ان میں سے کئی قومیں ایسی بھی گزر گئی ہیں جو زنا اور بدکاری کو اپنا کر اللہ تبارک تعالیٰ کو بھول چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے پاکیزہ بندے ان کی طرف بھیجے، لیکن ان میں سے بہت کم لوگوں نے توبہ کی اور برائی کو چھوڑ کر سیدھا رستہ اختیار کیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی قوم جو قوم سرپرست ہیں، ان میں سے بنی اسرائیل بھی شامل ہیں۔ آج کا یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کی قوم کا ہے، جہاں 3 لوگوں کو ایک پریشانی نے آ لیا اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ پیارے دوستو، یہ ایک سچا واقعہ ہے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل میں سے 3 آدمی کئی راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک بارش نے انہیں آ لیا۔ وہ تینوں پہاڑ کی غار میں گھس گئے۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، ہمیں اس مصیبت سے اب تو صرف سچائی ہی بچا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنے ایسے کسی اعمال کو یاد کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا۔ چنانچہ ایک نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں نے اسے ایک مزدور رکھا تھا جس نے 1 فرق یعنی 3 سال چاول کی مزدوری پر میرا کام کیا تھا، لیکن وہ شخص غصے میں آ کر چلا گیا اور اپنے چاول بھی چھوڑ گیا۔ پھر میں نے اس 1 فرق چاول کو لیا اور اس کی کاشت کی، اس میں سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے بیل خرید لیا۔ اس کے بعد وہی شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آ گیا۔ میں نے کہا، یہ گائے بیل کھڑی ہیں، ان سب کو لے جا۔ اس نے کہا کہ میرا تو صرف 1 فرق چاول تم پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ تمہارا ہے کیونکہ یہ اسی فرق کی آمدنی ہے۔ وہ گائیں اور بیل لے کر چلا گیا۔ اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں یہ ایمانداری صرف تیرے ڈر سے کی تھی تو غار کا منہ کھول دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ پتھر کچھ ہٹ گیا۔ پھر دوسرے نے اسی طرح دعا کی کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ، تجھے معلوم ہے میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو میں نے ان کی خدمت میں روزانہ رات کو اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پیش کرتا۔ ایک دن اتفاقاً میں دیر سے آیا تو وہ سو چکے تھے۔ ادھر میری بیوی اور بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میری عادت تھی کہ جب تک والدین کو دودھ نہ پلاؤں تو بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا، اور مجھے انہیں بیدار کرنا بھی پسند نہیں تھا اور چھوڑنا بھی پسند نہ تھا، کیونکہ یہی ان کا شام کا کھانا تھا، اور اس کے نہ پینے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ میں وہی ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا ہے تو تو ہماری مشکل کو دور کر دے۔ اسی وقت وہ پتھر کچھ اور ہٹ گیا۔ پھر تیسرے شخص نے یوں دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ پیاری لگتی تھی۔ میں نے ایک بار اس سے زنا کرنا چاہا، اس نے انکار کیا، مگر اس شرط پر تیار ہو گئی کہ میں اسے 100 اشرفیاں لا کر دوں۔ میں نے یہ رقم حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے رقم مل گئی۔ میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ چکا تھا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے کو بغیر حق کے نہ توڑو۔ میں یہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور میرے دل کے اندر تیرا ڈر پیدا ہو گیا، اور میں نے 100 اشرفیاں بھی واپس نہیں لیں۔ بس اگر تیرے علم میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان فرما دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مشکل دور کر دی اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ پیارے دوستو،
بدقسمتی سے آج کل کے دور میں ہمارا معاشرہ اس گناہ میں اس قدر ڈوب چکا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب تک کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے واقعات ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل حدیث محمد کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔